دوستوں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ 20 سے لے کر 29 تک کی آیات کی جو مخاطبین ہیں، جو ٹارگٹ آڈینس ہے، وہ انسان ہیں۔ انسانوں کو کہہ کے پکارا گیا ہے۔ انسانوں سے مراد ہوتی ہے سائنسدان، ریسرچرز، اور یہ آیت بھی سائنس کی دنیا سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ لیکن اس آیت کے ترجمے میں ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے۔ جو لوگ ترجمہ کر رہے ہیں شاید ان کے لیے یہ غلطی اتنی بڑی نہ ہو، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ان آیات کا تعلق سائنس کی دنیا سے، اور اگر آپ اس ترجمے کو صحیح کر دیں تو سائنس کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو یہ بات ان کو بڑی حیران کر دے گی کہ اتنی باریک بات کا علم قرآن کو کیسے ہے۔ آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے میں عربی گرامر کے کچھ اصول بتانا چاہوں گا تاکہ آپ سب لوگ بھی اس بات کو سمجھ سکیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے پچھلے گرامر کے سیشن میں بتایا تھا سبجیکٹ کے بارے میں، ضمیر کے بارے میں، کہ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نانو، اور انہی کی شارٹ فارم بتائی تھی ہو، ہم، کا، ای، کم، نا۔ اس میں نے سب میں میل کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم ذکر کریں گے تھوڑا سا فیمیل سائڈ کا، مونس سائڈ کا۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا ہوا معنی ہوتا ہے ہی، اس کا مونس ہوتا ہے ہیا، شی، اور میں نے بتایا تھا کہ ان ضمیر کی شارٹ فارم بھی ہیں، جیسے کہ ہوا کا یعنی ہی کا جو شارٹ فارم ہے ہو ہے، ہز۔ اسی طریقے سے ہیا یعنی کہ شی کا شارٹ فارم ہوگا ہا یعنی کہ ہر۔ تو ہو مانے ہز اور ہا مانے ہر۔ ہم کہتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو انہا مانے فیمیل اور انہو مانے میل۔ یہ تو ہو گیا فرق ضمیر کا۔ اب آتے ہیں ناؤن کے فرق پر، اسم کے فرق پر۔ مذکر اسم کے آخر میں اگر ہم گول تے کا اضافہ کر دیں تو اس سے وہ مونس اسم بن جاتا ہے، یعنی کہ میل ناؤن کے آخر میں اگر ہم گول تے کا اضافہ کر دیں تو وہ فیمیل ناؤن بن جاتا ہے۔ جیسے عالم سے عالماتن، یا آپ اس کو آسان لفظوں میں عالم سے عالمہ، اسی طریقے سے مقتول سے مقتولہ۔ تو ہم نے ضمیر سے مذکر مونس بھی دیکھ لیا اور ہم نے ناؤن سے مذکر مونس بھی دیکھ لیا۔ آگے کی کلاس میں جب ہم فعل کو پڑھیں گے، ورب کو پڑھیں گے، تو مذکر فعل اور مونس فعل کو بھی ہم دیکھتے جائیں گے۔ اب آتے ہیں ہم تفسیر کی طرف۔ انا بے شک اللہ، اللہ، لا نہیں، یستحیی، اس کا مادہ ہے یہ جس سے حیات بنتا ہے، زندگی، اسی سے حیوان بنا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیات ہوتی کیا ہے، زندگی ہوتی کیا ہے؟ راغب نے اپنی عربی لغت میں حیات کو فیکلٹی آف سینسیشن کہا ہے، یعنی کہ قوت احساس۔ مزید کہا گیا ہے کہ وہ چیز جو مسلسل آگے بڑھتی جائے، آگے بڑھنے کی قوت یا صلاحیت، اس کو قوت عقل و عمل بھی کہا گیا ہے۔ اور اگر آپ قرآن دیکھیں تو قرآن میں اللہ بہت سے زندہ لوگوں کو بھی مردہ کہتا ہے، وہ اسی لیے کہ ان میں قوت عقل و عمل ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ ان جانوروں سے تشبیہ دیتا ہے جن کو ان کے مالکوں نے، چرواہوں نے سدھا دیا ہو، تو بس جس طرح وہ سدھا دیے گئے ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ ان کے عمل ان کی عقل کی نسبت نہیں ہوتے بلکہ اسلاف کی پیروی کی نسبت سے ہوتے ہیں۔ تو حیات مانے وہ چیز جو چلتی جائے، آگے بڑھتی جائے، جس کے اندر قوت احساس ہو اور جس کے عمل عقل کے پیمانے پر چلتے ہوں۔ مسلسل چلتے رہنے کو حیات کہتے ہیں اور اس میں رکاوٹ آنے کو یستحیی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کے اصطلاحی معنی شرمانا ہوتا ہے۔ آپ بولتے بولتے شرما جاؤ تو آپ بولنا بند کر دو گے، رک جاؤ گے بولنے سے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان کے، یدربا، اس کا مادہ ہے دواد ریبے، ضرب لگانا، ایک چیز کو دوسری چیز پہ مارنا۔ لیکن اگر یہ لفظ کسی مثال کے لیے استعمال ہو تو اس سے مراد ہوگی ایسی مثال بیان کرنا جو سننے والے کی عقل پر نقش چھوڑ جائے۔ اور یہ ہمارا تجربہ رہا ہے کہ ہمارا جو بھی استاد اچھی اچھی مثالیں دیتا ہے تو اس کی مثالوں سے ہمیں وہ بات واضح ہو جاتی ہے اور ہمارے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی اللہ اسی انداز میں کہہ رہا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما بعوداتن، چاہے وہ کسی مچھر کی ہو، فما، یا جو، فوقہا۔ اس لفظ کے مختلف معنی ہم ایک ایک کر کے ان سب کو دیکھتے ہیں۔ لفظ فوق تحت کی اپوزٹ ہے۔ تحت معنی ہوتا ہے نیچے ہونا اور فوق کے معنی ہوتے ہیں اوپر ہونا۔ فوق کا لفظ چھوٹے کی سپرلیٹو ڈگری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ بہت چھوٹا۔ اس کے ایک اور معنی ہوتے ہیں غالب آ جانے کے۔
آپ کہتے ہیں نا آپ اس کو فوقیت دے رہے ہو، یعنی کہ وہ شخص آپ پہ غالب آ رہا ہے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کو بھی کہتے ہیں۔ سورہ اعراف میں کہا گیا ہے کہ جب اس غشی کے بعد اس کو ہوش آیا، یعنی کہ وہ وقفہ جو بے ہوشی اور ہوش میں آنے کے درمیان کا تھا۔ تو اس کے معنی بنتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز جو غلبے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو اوپر ہو۔ چھوٹے سے وقفے کو بھی اس کو کہتے ہیں اور پلٹ کر آنے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ معنی جن میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت میں کیا مراد ہوگی کہ اللہ نہیں شرماتا سمجھانے کے لیے کوئی مثال دے، چاہے وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ تو اب جب مچھر اور اس سے چھوٹی چیز کی بات ہو گئی ہے تو سائنس کی بات ہو گئی ہے۔ آئیں اب سائنس کی طرف دیکھتے ہیں کہ سائنس ہمیں اس حوالے سے کیا بتاتی ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ مچھر اور انسان کا ایک خاص تعلق ہے، اور اس تعلق کو جوڑتا ہے ایک بہت ہی چھوٹا سا پیراسائٹ جس کو کہتے ہیں پلاسموڈیم۔ یہ ملیریا کا پیراسائٹ یا بیکٹیریا ہوتا ہے۔ پلاسموڈیم کی اگر آپ لائف سائیکل دیکھیں گے تو اس کے دو ہوسٹ ہیں۔ ایک ہوسٹ ہے ایک خاص قسم کی فیمیل مچھر، اور یاد رکھیے گا ہمارا جو بھی خون چوستی ہے وہ فیمیل مچھر ہوتی ہے، میل مچھر نہیں ہوتا۔ فیمیل مچھر کو اپنا ایگ بنانے کے لیے بلڈ چاہیے ہوتا ہے، اس لیے وہ انسانوں اور جانوروں کا خون چوستی ہے۔ تو پلاسموڈیم یعنی ملیریا کا یہ پیراسائٹ کی لائف سائیکل کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ زندگی کے کچھ اسٹیجز اس کے اس فیمیل مچھر کے پیٹ میں ڈیولپ ہوتے ہیں، نرچرمنٹ ہوتی ہے، اور جب وہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ پیراسائٹ مچھر کے ڈنگ کے اوپر آ جاتا ہے، اور پھر یہ فیمیل مچھر جس انسان کا بھی خون چوستی ہے تو اس کے ڈنگ کے ذریعے سے یہ پیراسائٹ انسان کے جسم کے اندر آ جاتا ہے، اور یہاں آتے ہی اس کی گروتھ بہت تیزی سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات اتنی گروتھ ہو جاتی ہے کہ کئی انسانوں کی جان چلی جاتی ہے۔ تو اس پیراسائٹ کے لیے دو ہوسٹ ہوئے، ایک ہوسٹ ہوئی فیمیل مچھر جہاں تھوڑی سی گروتھ ہونی تھی، اور اس کے بعد اس کو دوسرا ہوسٹ ملتا ہے یعنی کہ انسان کا جسم جہاں اس کی بہت تیزی سے گروتھ اور بہت زیادہ مقدار میں گروتھ ہوتی ہے۔ اور یہی بات تو اللہ بیان کرتا ہے ہمیں ہماری ذات ہماری روح کے لیے، کہ تمہاری روح اس حیوانی جسم میں اللہ نے پھونکی ہے، یہ حیوانی جسم ہے۔ ہماری ذات ہماری خودی یا ہماری روح کے لیے یہ جسم پہلا ہوسٹ ہے۔ اگر اپنی خودی کی نشوونما کر دی، یعنی اپنی خودی کو اللہ کی صفات سے رنگ دیا، تو اس جسم کی موت کے بعد اس روح کو، اس خودی کو دوسرا ہوسٹ مل جائے گا، وہ ہے جنت کا جسم۔ وہاں جا کر تمہاری خودی تمہاری روح بیدار ہوگی اور صحیح معنوں میں نرچرمنٹ وہاں شروع ہوگی، بشرط یہ کہ حیوانی جسم کی موت سے پہلے ہماری خودی کی نشوونما ہو جائے جو ریکوائرڈ ہے۔ اب آتے ہیں اس ایک غلطی کی طرف جو میں نے شروع میں کہا کہ ترجمے میں لوگ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، آخر میں کیا ہے، گول والی تے۔ اور میں نے بتایا کہ جب اسم ناؤن کے آخر میں گول والی تے لگ جاتی ہے تو میل اسم، میل ناؤن فیمیل ناؤن یا فیمیل اسم میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہوگا مچھر نہیں بلکہ فیمیل مچھر، مادہ مچھر، اور اس مادہ مچھر کے اوپر چھوٹی سی چیز کی مثال دینے سے بھی اللہ نہیں شرماتا۔ اب یہاں بات آتی ہے سوچنے کی کہ اگر یہ انسان کی کتاب ہوتی تو ناممکن تھا کہ فیمیل مچھر کی بات کی جاتی، اور اس فیمیل مچھر کی بھی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس کے بھی اوپر ایک چھوٹی سی چیز کی مثال دی جا رہی ہے۔ یہ مثال دے کر اللہ سمجھا رہا ہے کہ اپنی خودی کو میری صفات سے رنگتے چلے جاؤ، اس طرح تمہیں دوسرا ہوسٹ مل جائے گا۔ آگے اللہ کہتا ہے فَأَمَّا، تو رہے الَّذِينَ، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ علم رکھتے ہیں، انہو، کہ بے شک یہی، الحق، حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ تو جیسا کہ میں نے حیات کے بارے میں بتایا کہ وہ عمل جو علم و عقل کے تابع ہو، یہاں بھی یہی بات کی گئی کہ ایمان لانا اور علم رکھنا، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں کامیابی کے لیے۔ اگر آپ خالی علم رکھیں گے تو دنیا میں کامیاب ہوں گے، اور اس علم کو اگر آپ ایمان کا زیور پہنا دیں گے تو آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ صاف کہتا ہے حق تک پہنچنے کے لیے دنیاوی علم اور ایمان کا علم ہونا دونوں ضروری ہیں۔ خالی ایمان ہوگا تو مذہبی پیشوائیت بن جائے گی، اور اگر خالی دنیاوی علم ہوگا تو الحاد بن جائے گا، اور اگر دونوں مل جائیں گے تو تقوی اختیار ہو جائے گا۔ آگے ہے وَأَمَّا، اور رہے الَّذِينَ، وہ جنہوں نے کفروا، انکار کرتے ہیں، کس سے، زندگی کے تسلسل سے، خدا کے اس وجود سے جو ان کے اندر ہے، جو ان کی خودی ہے،
جو آگے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ یہ فقط خارج میں موجود خدا کو ہی سپر نیچرل پاور سمجھ کے بس اس کی پرستش کرتے رہتے ہیں، یہ سوچ کے کہ وہ خدا ہم سے خوش ہو جائے گا اور کچھ مل جائے گا ہمیں، لیکن اپنے اندر موجود اپنی ذات، اپنی خودی کی نشو و نما نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ فیقولون کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ کیا، اللہ نے، بہذا ساتھ اس، مثلاً مثال کے، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، بہی ساتھ اس کے، کثیرن بہت سارے لوگوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بہی ساتھ اس کے، کثیرن بہت سارے لوگوں کو، وما اور نہیں، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، بہی ساتھ اس کے، الا الفاسقین مگر فاسقوں کو۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور علم رکھتے ہیں وہ تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، کافرین ہیں، وہ کہتے ہیں اس طرح کی مثالوں سے اللہ کی کیا مراد ہے، کیا ضرورت ہے اس طرح گھما پھرا کے بات کرنے کی، مچھر مکھی کی مثال دینے کی، سیدھی سیدھی بات کر دی جاتی۔ یوں اللہ ایک ہی بات سے بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سوں کو رائے حق دکھا دیتا ہے، اور گمراہ وہ صرف انہی کو کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں۔ فاسق کا مادہ ہوتا ہے فے سین قاف، جس کے معنی ہوتے ہیں دائرۂ حق سے نکل جانا۔ اب یہاں آتی ہے ایک اہم بات جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ مجھے اکثر لوگ میسج کرتے ہیں کہ میں نے اس طرح کا علم قرآن سے کیسے حاصل کیا؟ تو دیکھیے، قرآن سمجھنے کے کچھ اصول ہیں جو خود قرآن نے واضح کیے ہیں۔ سب سے پہلا اصول ہے کہ اللہ مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، چاہے وہ ماضی کا قصہ ہو یا مستقبل کی بات ہو۔ اللہ تمثیلی انداز میں وہ بات بیان کرتا ہے۔ ان تمثیلوں کو سمجھنے کا کیا اصول ہے وہ بھی اللہ ہی بیان کرتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ تم اگر عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس پہ غور و فکر کرو گے تو تم دیکھو گے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ اس وجہ سے تمثیلوں کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس دنیاوی علم ہونا چاہیے، پھر آپ ان لفظوں پر غور کریں، عربی لغت پر ریسرچ کریں، اس لفظ کا روٹ کیا ہے، کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس طرح قرآن کا نور آپ کے سامنے چمکنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن قرآن سمجھنے کا ایک اصول اور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ قرآن کہتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ بدقسمتی سے ہمیں جو اسلام ملا ہے وہ بادشاہوں کی مرہون منت ملا ہے، اور بادشاہت اور قرآن دو مختلف نظریات حکومت ہیں۔ اس لیے اپنی بادشاہت چلانے کے لیے بادشاہوں نے ملا کو ملا کر اسلام میں سے قرآن کو ہی ہٹا دیا، اور یوں اسلام کا ٹھیکہ ملا کو دے دیا۔ ملا نے قدغن لگا دی کہ کوئی بھی قرآن کو خود سے نہ سمجھے، اور یوں اللہ کے نام سے ناواقفیت پیدا ہوتی چلی گئی۔ لوگ خدا کا وہی تصور سمجھتے ہیں جو بتایا گیا ہے ملا کی زبانی۔ اس طریقے سے قرآن کا وہ مفہوم جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ تم اگر اس پر غور کرو گے تو تم دیکھو گے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، وہ پورا تصور ختم ہوتا چلا گیا۔ چونکہ بادشاہت کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو جاہل رکھا جائے تاکہ بادشاہت قائم رہے، تو پھر عوام سے سائنس اور دنیاوی علم چھیننا شروع کر دیا، اور جیسے جیسے مسلمان دنیاوی علم میں پیچھے ہوتے گئے، قرآن سمجھنا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا چلا گیا۔ اب دیکھیں، اس آیت میں اللہ نے مادہ مچھر کا ذکر کیا ہے، تو آپ بھی ترجمے میں فیمیل مچھر ہی لکھیے نا۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ قرآن کے لفظ اللہ کے لفظ ہیں، اور اللہ کے لفظ اللہ کا عکس ہیں، اور اللہ کا عکس انفائنائٹ ہے۔ یہ لفظ ہر زمانے میں اپنے معنی کے حساب سے، جس طرح ڈائمنڈ ہوتا ہے نا، ہر کٹ اس کا ایک نئی چمک دیتا ہے، ایسے ہی ان لفظوں پر زمانے کے علم کے ساتھ ساتھ تدبر کرتے جائیے، آپ کو آپ کا اپنا وجود قرآن کے ساتھ جڑا ہوا نظر آئے گا، اور پھر اس روشنی سے آپ دوسروں کے دلوں کو منور کرتے چلے جائیے۔ یہ ہے ایک قرآن کے طالب علم کا کام۔ شکریہ۔